اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس کا ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطّۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اب اس کو کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: یاد کرو جب میدان طیہ سے آزاد ہونے کے بعد تمہیں بیت المقدس، جہاں خوراک اور رہائش کے وسائل موجود تھے، کے دروازے میں سے سجدہ کرتے اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، تو تم نے حکم عدولی کرتے ہوئے دعائے مغفرت حطّۃ کے برعکس الفاظ حنطۃ بدل دیے، جسے ظلم اور عذاب کا مستحق قرار دیا گیا، اور طاعون کی وبا سے تقریباً 24,000 بنی اسرائیل کے افراد لقمۂ اجل بنے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ کچھ یہ ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل کو احسانات ابھی جاری ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے آب و گیا میدان میں تمہارے لیے پانی مانگا، اللہ نے انہیں پتھر پر اپنا عصا مارنے کا کہا، جس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبائل تھے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ مقرر کر لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ آیت نمبر 61 سے یہ 62 تک ان کا ترجمہ کو یوں ہے: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ
ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرح جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ان آیات کی کچھ خوبصورت تفسیر یہ ہے، یاد کرو جب یہ بھی احسان اللہ کا احسان ہی ہے جو بنی اسرائیل کو جتا رہا ہے۔ یاد کرو جب تم نے عمدہ خوراک من و سلوہ کی بجائے گھٹیا خوراک ساگ، ککڑی، گیہوں، دال، مسور اور پیاز مانگی۔ اللہ کی نشانیوں من و سلوہ کا انکار، انبیاء حضرت زکریا، یحییٰ اور شعیب علیہ السلام کو ناحق شہید کرنے، نافرمانیاں کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے تمہیں مصر شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تم پر خاری اور ناداری مقرر کر دی گئی۔ مگر وہ یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست جو اللہ پر ایمان لے آئے یا اب لے آئیں گے تو ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر اور ثواب ہے، انہیں بھی کوئی اندیشہ یا غم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہ 63 آیت سے 66 تک کا ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب اس کو یہ ابھی احسانات کا سلسلہ جاری ہے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے ان پر کیے تھے، اور اس کی تفسیر کچھ اسی سے کوئی یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکامات کی پیروی کا عہد لینا چاہا اور اللہ نے ڈرانے کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر تم پر معلق کر دیا کہ اگر احکامات نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ عہد تو کر لیا مگر پھر عہد شکنی کی، جس کے باوجود تم پر عذاب نازل نہ کیا اور تم پر اپنی رحمت اور فضل کی نظر رکھی۔ اللہ کے اسی طرح کی نافرمانی اور حکم عدولی ہفتہ کے دن دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، پر حضرت داؤد کی امت کے سرکشوں پر عذاب نازل کیا گیا اور ان کے چہروں کو مسخ کر بندر بنا دیا گیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔